نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا۔ جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی۔ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 16۔ یہاں پر قواعد کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ آسان ہے، لیکن بعض لوگ جب قواعد کو نہیں سمجھتے تو ان کو یہ حرف پڑھنے میں مشکل لگتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر فا کے بعد حمزہ ہے تو حمزہ کو حروف مدہ کی طرح پڑھ جانا، تو یہ ایک مسٹیک ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو اور اوپر مد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر یا جو ہے وہ 3 ہی یا ایک ساتھ آ جانا، آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ آسان ہے۔ آج اس کلاس میں ہم یہی سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا دیکھیں حمزہ کو لام سے ملاتے ہوئے تشدید کو دیکھتے ہوئے سختی سے پھر لام کو ہم اللہ کے لام سے ملائیں گے، الا اللہ، پھر فا کے بعد دیکھیں حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے، فا جھٹکا دیں گے۔ حمزہ کے اوپر جب جزم دیکھیں تو ہمیں جھٹکا دینا ہوتا ہے، فا۔ پھر واو کے اوپر الٹا پیش ہے اور مد بھی ہے تو ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْقَحْفِ یا یہاں پر اخفا ہوگا، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ۔ اب دیکھیں یہاں پر میم کے بعد میم مشدد ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ادغام شفوی کرنا ہے غنہ کے ساتھ، رَبُّكُمْ مِر۔ پھر میم کو ہم نون کو ڈراپ کریں گے، میم کو را سے ملائیں گے، کم مر رحمتہ واہ۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو 3 جو یا نظر آ رہی ہیں، جس یا کے اوپر حمزہ ہے اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، وایو حج، ہا کو یا سے سختی سے ملائیں گے، تشدید ہے 2 بار پڑھی جائے گی، وایو حج۔ اور یا جو ہے نا، یا کو ہمیں حمزہ سے ملانا ہے سیکنڈ یا کو، ٹھیک ہے، وایو حج، جھٹکا دیکھیں کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم ہے، وَيُحَيِّئْ لَكُمْ۔ یہاں دیکھیں لَكُمْ مِن، یہاں دوبارہ سے میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا غنہ کے ساتھ، لَكُمْ مِن۔ اب نون کے بعد حمزہ ہے تو حمزہ جو ہے نون ساکن کے بعد جب حمزہ آ جائے تو ہم اظہار کرتے ہیں، لَكُمْ مِن، اظہار میں غنہ نہیں ہوتا، لَكُمْ مِن امرکم مرفقا۔ اب یہاں دیکھیں ایک ہی آیت میں کتنے قواعد ہیں۔ سب سے پہلے مخارج کو سمجھیں، اس کے بعد قواعد کو سمجھیں، لیکن ڈیلی بیسس پر کچھ نہ کچھ سیکھیں، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو قرآن پاک کو سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب تمام مسلمانوں کو اپنی قرآن پاک میں غلطیوں کو درست کرنے کی توفیق دے، مجھ سمیت۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔